بلال گیلانی صاحب آپ تو گیلپ سے بھی ہیں، کو پاکستان کے لوگ اس نیگوشیشن سے خوش بھی ہیں کہ ہم نے کرائی ہے، یا لوگوں کا خیال ہے کہ بے لذت گناہی کیا ہے ہم نے؟ بالکل، ہم نے اس کے اوپر حالیہ وقتوں میں سروے کرتے رہے ہیں، اور عام پاکستان کا جو ایک انٹرنیشنل رول ہے ایز اے میڈیٹر اور جنگ کو ختم کرانے کے حوالے سے، تو تقریباً 80% پاکستانیوں نے ہمیں کہا کہ یہ پاکستان نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تقریباً اتنے ہی پرسنٹیج نے کہ ان کے لیے پاکستان یہ ایک بہت پرائیڈ مومنٹ ہے، کہ ایک بڑے عرصے بعد محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان جو ہے دنیا کی اقوام میں ایک بڑی قوم کے طور پر ابھر کے سامنے آیا ہے، اور ہر طرح کے جو پولز ہیں پاور کی، اس میں رسپیکٹ پائی جاتی ہے۔ ایک طرف چائنا آپ کی رسپیکٹ کر رہا ہے، دوسری طرف امریکہ آپ کی رسپیکٹ کر رہا ہے۔ تو اس یقینی طور پر جو پاکستان ایران کانفلکٹ ہے، اس کا ایک بہت بڑا ڈویڈنڈ جو ہے وہ ایک پرائیڈ فار دا نیشن، ایک عام پاکستانی کا دوبارہ اپنے ملک کے حوالے سے یہ سوچنا کہ ہم کسی قوم سے کم نہیں ہیں، بلکہ ہم ایک دنیا کے 5واں بڑے اگر آبادی ہیں، تو اسی طرح سے یہ ہم ایک میجر اکنامک پاور بھی بن سکتے ہیں۔ تو میرے خیال سے ایک بہت بڑا بینیفٹ جو اس طرح کے کسی بھی اگریمنٹ کا ہوگا، وہ اکنامک اور ڈپلومیٹک کے علاوہ ایک قوم کا موریل بڑھ جائے۔ تو اتنی بڑی قوم 25 کروڑ کی پاکستانیوں کی اگر موریل بڑھ جائے، تو وہ آج میں پہلے سے زیادہ محنت کریں، پہلے سے زیادہ سیونگ کریں، پہلے سے زیادہ انویسٹمنٹ کریں، کیونکہ انہیں محسوس ہو کہ ہم ایک امپورٹنٹ اگر پولیٹیکل پاور ہیں تو اکنامک پاور بھی بن سکتے ہیں۔ تو میرے خیال سے ایک میجر ڈیویڈنڈ جو ہے وہ ایک ہوپ کا ڈیویڈنڈ ہے، تو 80% جو پاکستانی آپ کے خیال میں اس کے حق میں تھے، ہمارے نیگوشیٹنگ رول کے حق میں تھے، پازیٹیو بالکل لے رہے تھے، اس کو لے رہے تھے؟ ٹھیک ہے، تو اس معاہدے کے بھی لوگ حق میں ہیں کہ یہ معاہدہ ٹھیک ہو رہا ہے، اچھا ہے، اس کی بھی ایکسیپٹیبلٹی ہے؟ جی بالکل۔ عام پاکستانی جو ہے وہ ایک طرف تو ڈپلومیسی اور پالیٹکس کی طرف دیکھتا ہے، اور دوسری طرف وہ پھر اپنی اکنامکس اور اپنے جو اس کے بجٹ کے مسائل ہیں اس کے حوالے سے سوچتا ہے۔ تو ایک بہت بڑی جو امید ہے وہ یہ ہے کہ سیز فائر کی اگریمنٹ میں کنورٹ ہونے سے آئل کی سپلائی بہتر ہو جائے گی، تو فیول پرائسز نیچے آئیں گی، اور عام پاکستانی کیونکہ فیول پرائسز سے بہت متاثر ہوتا ہے، انفلیشن کی حد تک جو ہے کھانے پینے کی اجناس جو ہیں وہ سگنیفیکنٹلی انکریز کیے ہیں۔ اس نے پچھلے سال سے جو گندم کی قیمت ہے وہ 20 سے 25% کے درمیان مہنگی ہو چکی ہے۔ تو ایک اس کی امید عام پاکستانی کی یہ ہے کہ بیونڈ دا ڈپلومیسی اس کا ہمیں کوئی اکنامک ڈویڈنڈ بھی مل سکے۔ تو انفلیشن کے کم ہونے سے، اور دوسری طرف لوڈ شیڈنگ اور انرجی پرائسز، کیونکہ ایک بہت بڑا جو اسٹریٹ آف ہورمز ہے وہ ہمارے لیے سپلائی لائن تھی LNG کی، جو کہ ایک ریلیٹیولی چیپر فیول ہے۔ تو دوسری طرف آئی تھنک ایک پاکستانی امید رکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ نہ صرف مہنگائی میں کمی آئے گی، بلکہ دوسری طرف جو ہے وہ انرجی پرائسز، الیکٹریسٹی پرائسز جو کہ ریسنٹلی بہت بڑھا دی گئی، شاید اس کا بھی کوئی بینیفٹ ہمیں مل سکے۔ اور ایک میجر ایران ایک بہت بڑا انرجی پروڈیوسر ہے، تو ہم لانگ ٹرم میں بھی یہ امید کر سکتے ہیں کہ اگر ایران پاکستان گیس پائپ لائن آ جاتی ہے، تو ہمیں یہ جو اس وقت انرجی کی ایک میجر لارج کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے، یہ ایک لانگ ٹرم میں پاکستان کا مسئلہ سالو ہو سکتا ہے۔ تو ایک ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ اس ایگریمنٹ میں پاکستان کے لیے بھی، پاکستان کی اتنی انتھک کوششیں جو ملٹری اینڈ سول گورنمنٹ نے کی ہے، اس میں اس کا ایک ثمر جو ہے وہ ایران گیس پائپ لائن اینڈ ادر سملر اکنامک ڈیویڈنڈس میں بول۔ چلیں، کمنگ بیک ٹو دی بجٹ ناؤ، سہگل صاحب بجٹ کو فائنانس منسٹر کہہ رہے ہیں کہ سارے چیمبرز نے بجٹ کی بہت تعریف کی ہے، اور بہت ہی دہائیوں بعد ایسا بجٹ آیا ہے جو کاروباری لوگوں کو، انڈسٹریلسٹ کو قابل قبول ہے، اور اس کی ایکسیپٹیبلٹی بہت زیادہ ہے۔ آپ ان کی اسٹیٹمنٹ کو انڈورس کرتے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے تو اپنی بجٹ کو ہم اپنی نظر سے، ٹریڈ اور انڈسٹری کی نظر سے اور ایکسپورٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو سما ہو چکے ہم نے بہت ساری پروپوزل بنائی بھی تھیں اس بجٹ کے حوالے سے، اور ہم پری بجٹ جو سیشن ہوئے اس میں لاہور چیمبر نے بڑی بھرپور شرکت بھی کی، منسٹریز کے ساتھ ڈیلیبریشن ہوتی رہی۔ ہمارا جو سب سے بڑی ڈیمانڈ تھی نا کہ وہ ہمیں اس وقت ہمارے پاکستان کو ایکسپورٹ لیڈ گروتھ چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2 جو ہمارا ایشو ہے اس وقت، جو ہماری انڈسٹری اور اسپیشلی جو آپ کی SME سیکٹر ہے،
وہ اس طرح ترقی نہیں کر پا رہا جو جس طرح ہم نے ریجنل کنٹریز میں دیکھتے ہیں، کیونکہ جو ایس ایم ایز ہیں وہ بیک بون کہلاتی ہیں اکانومی، اسمال میڈیم انٹرپرائز، چھوٹی انڈسٹری. آپ کی معاشی ترقی کا جو سفر ہے نا وہ ان سے شروع ہوتا ہے. پھر ظاہر ہے چھوٹے لیول سے جب انڈسٹری گروم کرتی ہے، پھر وہ ہائی ٹیک میں جاتے ہیں لوگ، لارج اسکیل انڈسٹری میں جاتے ہیں، تو پھر اپ ٹو سو آن. پر آپ سب تو اب ریئل اسٹیٹ میں چلے گئے ہیں نا، اب آپ انڈسٹری میں تو یقین ہی نہیں دیکھیں رکھتے ہیں. آپ تو اب ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنانے میں زیادہ یقین رکھتے ہیں، انڈسٹری لگانے میں کم یقین. مزمل صاحب دیکھیں، کوئی بھی جو بزنس مین اپنی انویسٹمنٹ کرتا ہے نا، وہ سوچتا ہے کہ مجھے کس سیکٹر سے پیسہ کمانا ہے. تو آپ نے جو ایک یہ جو انوائرمنٹ ہے وہ کریٹ کرنا حکومت کا کام ہے. وہ ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرتی ہے کہ آپ کو کس سیکٹر میں آپ کو فائدہ نظر آ رہا ہے. تو اٹ ڈپینڈز. آپ دیکھیں دنیا میں ہائی ٹیک انڈسٹری کے لیے اس وقت جو ہمارے ریجنل کنٹری میں، اگر آپ چائنا کو دیکھیں اور اپنے تائیوان، اور اگر آپ دوسرے فارسٹ کنٹری کی اگر مثال لیں، تو انہوں نے اپنی ترقی کا سفر ایس ایم ای سے شروع کیا، اور انڈسٹری میں ہائی ٹیکنالوجی میں وہ اسمارٹ فون بنا رہے ہیں. اور اس ہم نے ریئل اسٹیٹ سے شروع کیا، ہم ہاؤسنگ سوسائٹی. آپ پہلے انڈسٹری میں اپنی ٹیکسٹائل سیکٹر کو دیکھ لیں. ہم تو ہمارے جو فیصل آباد کو پاکستان کا مانچسٹر کہا جا سکتا، تو آپ نے پالیسی دی، آپ نے اپنا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم کر دیا، آپ نے اپنا پاور کا ٹیرف اتنا بڑھا دیا، آپ اپنی کاٹن کی پروڈکشن کم کر دی، اور صرف پروڈکشن کم کر دی بلکہ جو کاٹن کی کوالٹی ہے. پر اس بجٹ سے آپ کو لگتا ہے ایکسپورٹ بڑھے گی؟ جی، اس میں تو ہماری جو بیسک ڈیمانڈ تھی نا، ایک تو آپ ایکسپورٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے جو سپر ٹیکس ختم کر دیا گورنمنٹ نے، پھر ساتھ میں جو ایڈوانس انکم ٹیکس تھا وہ 2% کی جگہ 1.25% کر دیا ہے. تو حکومت نے اپنی طرف سے بڑی کوشش کی ہے. اس کے علاوہ 40% کا ریلیف ہے. ہاں جی. تو لیکن اس میں جو ایک ہماری ڈیمانڈ تھی، فائنل ٹیکس رجیم جو ہے فل اینڈ فائنل بیسک سٹیج پہ ان کو کر دیں، جس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹر کو فائدہ ہو. وہ تو گو کہ حکومت نے نہیں مانی. لیکن دوسرا جو بڑا انسینٹیو آپ کو دیا گیا ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس نے آپ نے کہا کہ وہ ایک نان پروڈکٹیو انویسٹمنٹ ہے، لیکن دنیا میں نا اب اس کے ساتھ بہت ساری انڈسٹریز الائڈ کر گئی. 40 سے ابو جو سیکٹر ہے نا کنسٹرکشن کے، وہ اس کے ساتھ الائن ہو گئے ہیں. اور دنیا میں اب اگر آپ دبئی کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں، اس میں جو لاسٹ ایئر دبئی میں جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں انویسٹمنٹ ہوئی ہے 125 بلین US ڈالر ہوئی ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ اتنا پوٹینشیل اس سیکٹر میں موجود ہے. تو ہمارا جو پیسہ یہاں سے ڈرین ہو کے دبئی جا رہا تھا وہ بھی رکے گا. اور اپنی لوکل انویسٹمنٹ میں جو ہم اپنے لوکلی، لیکن گورنمنٹ کو یہ چاہیے اس میں ایک تو ریفارم، ایک سائڈ پہ آپ نے ٹیکسیشن میں کم کیے، دوسرا اس میں ریفارمز کریں. اس میں جو پیسہ جو باہر جاتا ہے وہ 2-3 ایشو ہیں. ایک تو ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کی وجہ سے باہر جاتا ہے، پھر لوگوں کے پاس سیکیورٹی نہیں ہوتی. آپ نے اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اگر سکینڈل اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو کسی بھی سیکٹر سے زیادہ یہی ملے گا کہ لوگوں کے ساتھ بےایمانی ہوئی ہے. نمبر سے ایک بات میں اس میں پھر اپنی بات کو وائنڈ اپ کروں گا. ہم نے اپنا ایگریکلچر سیکٹر اس سے تباہ کیا ہے، اس ہاؤسنگ سوسائٹی کو. تو براؤن اور گرین کے چکر، براؤن اور گرین کے چکر. اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم گو کہ یہ ساری چیزیں ہم کر رہی ہے، گورنمنٹ نے اس سیکٹر کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ڈائریکٹ کرنا ہے کہ اب ہم نے اپنی کنسٹرکشن کرنی ہے ورٹیکل، ہوریزنٹل کنسٹرکشن کی طرف نہیں جانا، تاکہ دنیا میں اب جو ماڈل ہے ورٹیکل کنسٹرکشن کی طرف جا رہے ہیں. تو ہمیں بھی یہ چاہیے تاکہ کم سے کم زمین استعمال اور زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر ہم کنسٹرکشن کر